اور تمام تعمیرات برباد ہو گئے، اور ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے اور ان کے سامنے سرنگوں کر کے زمین پر ڈال دیا۔ مثال اس کی جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ ترجمہ یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان سے بچھڑ گئے جیسے وہ جھنڈ میں کھجور کے کھوکھلے، پھر کیا دیکھتا ہے ان میں سے کوئی بچا ہوا، اور پھر دھول و خاک میں ایک برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص بھی ان کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ نہایت ہی بھیانک اور خراب آواز ان کے رونے کی تھی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا۔ ہوا نے بہت زور کیا مگر جو لوگ مومن تھے ان کا سرم و ذرا برابر بھی اس کا آواز سے کچھ نہ بگڑا، اور وہ صحیح سلامت رہے۔ سچ کہا ہے من کان للہ کان اللہ لہ۔ ترجمہ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بھی اللہ ساتھی ہوتا ہے۔ بعد حضرت ہود علیہ السلام مومنوں کو ہمراہ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ ہود رسول اللہ۔ وہ معلوم بولا کہ جب تک کہ تو اس قوم کو زندہ نہ کر لے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ اور وہ مردود یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت اس کے قدم کے نیچے ہوا نے زور کا تھپڑ دیا اور سخت عذاب نے آ کر اس کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ بس اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے، اور اس کے بعد دنیا فانی سے رحلت فرمائی، اور ان کے دنیا سے چلے جانے پر تمام مومنین کافی عرصے تک روتے رہے، اور مومنین حضرت نے نہایت احترام کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو دفن کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے مومنین 100 سال تک زندہ رہے۔ بعد ان لوگوں کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کی اولاد بھی اپنے آبائی دین پر ایک عرصے دراز تک قائم رہے، اور ایک کثیر آبادی سے وہ لوگ آباد ہوئے اور دین و دنیا کی راہ مخلوق خدا کو بتاتے رہے۔ اتفاقاً ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم سب کس کو پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا زمین و آسمان کے خدا کو پوچھتے ہیں۔ ابلیس لعین نے کہا کیا تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ شیطان نے یہ سن کر ان سے کہا تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفیع ہو۔ اور ان لوگوں نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر کے ایک بت پتھر کا بنا کر میدان میں رکھ دیا، جیسا کہ خدا تعالی نے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ ترجمہ اور کیسا کیا تیرے رب نے قوم سمود سے جنہوں نے تراشے پتھر واسطے بت بنانے کے اور ان کو وادی میں رکھ دیا۔ وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے، اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے تھے، اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت کو تراشے تھے، اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس میں نقرہ پلا دیا تھا، اور ایک تخت عظیم الشان بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ کر اس بت کو رکھ دیا تھا۔ بعد ابلیس نے کہا تم سب اس کو سجدہ کرو، اور ابلیس کے کہنے سے لوگوں نے سجدہ کیا اور وہ سب کافر ہو گئے، اور اسی جگہ ایک گنبد عظیم الشان بنا کر اسے معبد خانہ قرار دیا، نعوذ باللہ منہا۔ بعد خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا، اس نے ان گنبد کو چھید کر کے بت کے اندر جا کر خرطوم ڈنگ سوڈا اپنے اس کے سر میں چبو کر کرسی سمیت اس کو اٹھا کر دریا محیط میں ڈال دیا۔ تمام کافر یہ حال دیکھ کر بہت محتیر اور پریشان ہوئے اور کہنے لگے اب ہم کس چیز کو پوجیں گے؟ بعد خدا تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ بعد قصہ حضرت ہود علیہ السلام کی قصہ شداد لعین کا تحریر کرتا ہوں، کیونکہ شداد لعین بھی حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں ہی تھا، اسی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام نے بعد ہی تحریر کیا گیا ہے۔